بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بلیک ہول کیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں مزید ہم بلیک ہول کے بارے میں پڑھیں گے کہ بلیک ہول کیا ہے۔ بلیک ہول کی کشش کا دار و مدار اس میں موجود مادے کی مقدار پر ہوتا ہے، اور جیسا کہ سورج کے بلیک ہول بننے کے بعد بھی اس میں مادے کی مقدار وہی رہے گی، اس لیے سیاروں پر لگنے والی کشش ثقل بھی وہی رہے گی۔ چونکہ بلیک ہول بننے کے بعد سورج کا حجم انتہائی کم ہو جائے گا، تو اس کے گرد کشش ایک حد تک بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اگر کوئی بھی چیز اس حد کو پار کر جائے تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن ہو جائے گا۔ بلیک ہول کے گرد اس حد کو فلکیاتی اصطلاح میں ایونٹ ہوریزون کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہم روشنی کی بات کریں تو یہی ایک ذریعہ ہے جو ہماری آنکھ محسوس کرتی ہے اور ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر بلیک ہول کی ایونٹ ہوریزون روشنی بھی واپس نہیں آتی تو پھر سائنسدان بلیک ہول کی نشاندہی کس طرح کرتے ہیں؟ اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ آج تک سائنسدانوں نے نہ کبھی بلیک ہول کو دیکھا ہے اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں دیکھ سکیں گے، لیکن حال ہی میں ہماری اپنی ملکی وے کہکشاں کے مرکز میں ہزاروں بلیک ہول دریافت کیے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات 20ویں صدی سے زیر بحث تھی کہ سپر میسیو بلیک ہول، جو کہ ایسے بلیک ہول کو کہا جاتا ہے جس میں 40 لاکھ ستارے سما سکتے ہوں، کہ آس پاس بہت سے چھوٹے بلیک ہول بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، لہٰذا اس بات کو قرار دینا مشکل تھا۔ لیکن چند ہفتے پہلے سائنسدانوں نے ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں موجود سپر میسیو بلیک ہول کے گرد ہزاروں بلیک ہول دریافت کیے ہیں۔ اس دریافت کے بعد یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ ایسے بڑے بلیک ہول کے گرد چھوٹے بلیک ہول بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ دریافت سائنسدانوں نے کہکشاں کے مرکزی بلیک ہول کی تصویر لیتے وقت کی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب بلیک ہول مادے کو نگلتا ہے تو ایونٹ ہوریزون سے پہلے شدید کشش کی وجہ سے مادہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سب کے نتیجے میں ایونٹ ہوریزون کے بہت قریب ایکس ریز پیدا ہوتی ہیں، جسے زمین پر موجود ایکس رے دوربینوں کی مدد سے تصویر میں قید کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم بلیک ہول کو دیکھتے ہیں، اور ان چھوٹے بلیک ہول کی دریافت بھی اس طرح ہوئی۔ یہ چھوٹے بلیک ہول ہمارے سورج سے 10 گنا زیادہ مادہ رکھتے ہیں۔ یہ ریسرچ نیچر نامی جریدے میں شائع ہوئی، جس میں چک ہیلے، جو کہ کولمبیا یونیورسٹی میں ماہر فلکیات ہیں، کا کہنا تھا کہ ایک کہکشاں کا مرکز بہت زیادہ عجیب جگہ ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کا مطالعہ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال کائنات میں جتنا گہرائی میں انسان دیکھے گا، اتنا اس کائنات کے بارے میں یہ خیال کرے گا کہ جیسے ابھی تو شروعات ہے، کیونکہ کائنات کے بہت سے راز ایسے ہیں جن سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ تو ہماری ویڈیو کے بلیک ہول کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ اس طرح کی سائنسی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔